پاکستان کی 17ویں قسط آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا بے نظیر بھٹو نے سکھوں کی فہرستیں بھارت کو دی تھیں؟ بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی میں کیا کوئی خفیہ معاہدہ طے پایا تھا؟ مسٹر پرل خان پر پاکستان کی کہانی میں آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں۔ 1988 میں بھارتی پنجاب میں خالصتان کی تحریک جوبن پر تھی۔ اس تحریک کا مقصد بھارتی پنجاب کو سکھوں کا الگ ملک بنانا تھا۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں بھی تحریک آزادی زور پر تھی۔ اس دوران دسمبر 1988 میں اسلام آباد میں سار کانفرنس ہوئی۔ سار کانفرنس کی سائیڈ لائن پر بے نظیر بھٹو کی بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملاقات ہوئی۔ یہ بند کمرے میں وان آن ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا، اور یہی بے نظیر بھٹو کی سب سے بڑی سفارتی غلطی تھی۔ اس لیے کہ وزیر اعظم کی کوئی ملاقات ذاتی نہیں ہوتی، وہ عوام کے نمائندے کے طور پر ریاستی ملازمین کی موجودگی میں عالمی معاملات طے کرتا ہے تاکہ سند رہے اور عوام کے سامنے ریکارڈ کا حصہ بھی رہ سکے۔ ریاستی مواضع سے ہٹ کر کی گئی ملاقات اور گفتگو کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ تیسری افواہوں اور قیاس آرائیوں کا جنم لینا فطری بات تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ براہ راست سامنے نہیں آیا، بلکہ اخبارات میں ذرائع سے چھپنے والی خبریں حالات کا رخ متعین کرتی رہی۔ پاکستانی اخبارات کے مطابق ملاقات میں روایتی طور پر پاک بھارت تعلقات کو بہتر کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ بھارتی اخبارات کے مطابق ملاقات میں پاکستان نے سکھ علیحدگی پسندوں کی حمایت کی۔ اگر پاکستان کر رہا ہے تو اسے بند کرنے کا وعدہ کیا۔ جواب: راجیو گاندھی نے سیاچن سے بھارتی فوج کی واپسی کا عہد کیا۔ ملاقات کی یہ اندرونی کہانی بے نظیر اور راجیو گاندھی کے دوستوں کی زبانی پاک بھارت اخبارات میں چھپتی رہی، جن کی راجیو گاندھی یا بے نظیر بھٹو نے خود کبھی تصدیق نہیں کی۔ البتہ جو واقعات ہوئے وہ کچھ اس طرح تھے۔ راجیو گاندھی واپس بھارت گئے تو کچھ دیر بعد وزیر داخلہ اعتزاز احسن بھی بھارت کے دورے پر چلے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو سکھوں کی گرفتاریاں اور ہلاکتیں شروع ہو گئیں۔ اس مرحلے پر یہ بات پھیلی کہ اعتزاز احسن نے بھارت کو سکھ علیحدگی پسندوں کی فہرستیں دے دی ہیں۔ اسی دوران بھارتی وزیر داخلہ بوٹا سنگھ کا ایک اعتراف بھی پاکستانی اخبارات میں چھپا، جس میں سکھ علیحدگی پسندوں کی حمایت ختم کرنے کے تاثر کو تقویت ملی۔ انہوں نے پاکستان پر کشمیریوں کی ٹریننگ کا الزام لگایا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان نے خالصتان تحریک سے لا تعلقی کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ بھارت سے چلے جانے والے سکھ کیا کہتے ہیں، ذرا ایک بار سنیے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو نے اس پیریڈ دے وچ اس قسم دا رول ادا کیتا ہے جنہیں خالصتان دی لہر دا نقصان پہنچا۔ سارا کانفرنس ملاقات کے بعد کئی بار اخبارات میں ایسی خبریں چھپی جن میں پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاچن سے بھارتی فوج واپس بلائیں، لیکن راجیو گاندھی اور بھارتی ڈپارٹمنٹ اعلانیہ ایسے کسی وعدے سے انکار کرتے رہے۔ اس ملاقات کے چند ماہ بعد جولائی 1989 میں راجیو گاندھی خصوصی دورے پر پاکستان آئے۔ ٹائمر آف انڈیا کے مطابق بے نظیر بھٹو نے راجیو گاندھی سے سیاچن والا وعدہ پورا نہ کرنے پر شکوہ کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے جواباً کہا کہ انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاچن خالی کرنے پر ابھی تیار نہیں، البتہ انتخابات کے بعد وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ لیکن 1989 میں بھارتی انتخابات کے بعد راجیو گاندھی وزیر اعظم نہ بن سکے، اور یہ وعدہ ہی رہا۔ خالصتان کی تحریک کی فہرستیں کی یہ کہانی آج بھی دہرائی جاتی ہے۔ یہ الزام ایک سٹنگر میزائل کی طرح پیپل پارٹی کا پیچھا کرتا ہے۔ اس الزام کے بارے میں اس دور کے وزیر داخلہ اعتزاز احسن کچھ یوں ہی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ لسٹیں میں نے دی ہوتی اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے پھانسی ہو گئی ہوتی، کوئی سویلین اگر ISI کی کوئی لسٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے، نمبر 1 نمبر 2، پھر وہ انڈیا کو دے آئے، اور اتنے آرمی چیفز آئے، اتنے DG ISIs آئے جنہوں نے مطلب، اور میں کہتا رہا کہ میرا ٹرائل کرو۔ جنرل حمید گل، جنہیں بے نظیر بھٹو نے DG ISI کے عہدے سے ہٹایا تھا اور انہیں پیپل پارٹی کا نظریاتی مخالف سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی دو ٹوک الفاظ میں ایسی کسی فہرست کی موجودگی سے انکار کیا تھا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جب بہت کارنیج ہوا دلی کے اندر سکھوں کا اور اندرا گاندھی کے قتل کے بعد، تو وہ تقریباً 6,500 سکھ بھاگ کے پاکستان آ گئے تھے، بارڈر کراس کر کھلے تھے اس وقت، یہ بارڈر نہیں لگی۔ چنانچہ ان کو پھر ہم نے جیلوں میں لوکیٹ کیا، تو وہاں سے کوئی 1100 کی لسٹ تھی جو منسٹری آف انٹیریئر سے کہا گیا کہ ذرا ان لوگوں کو، تو وہ 1100 کی لسٹ تھی، پر وہ نہیں ہمارے نہیں ایجنٹ تھے، لیکن ان کو انہوں نے جا کے مارنا شروع کر دیا بعد میں۔ اور بڑی مشکل یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہی جو ہے نا
अजीब व गरीब हरकत कर डालता है। और बेनज़ीर का तो वो आपने फेमस जुमला सुना ही होगा कि अगर मैं मदद ना करती भारत की तो खालिस्तान की मूवमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान के मुमताज साफ़ी एक मुलाकात का अहवाल सुनाते हैं जिसमें आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ की मौजूदगी में ISI चीफ से उन्होंने यही सवाल किया। ये देखिए। उन्होंने कुछ एडिटरों को और मालकान को एक हाई लेवल ब्रीफिंग लंच में बुलाया। उसमें उनके ISI के सरबराह भी थे जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि आया इस इल्ज़ाम को पता था, क्योंकि अक्सर ये एतजाज़ असम पे इल्ज़ाम लगाने को। उन्होंने कहा ऐसी लिस्टों का कोई वजूद ही नहीं था जो हैंड ओवर की। पाकिस्तान की हिस्ट्री की किस्त नंबर 14 और 15 में हम आपको पीपल पार्टी और IGI की इंतखाबी लड़ाई की दिलचस्प कहानी दिखा चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि दोनों जमातों ने इंतखाबी लड़ाई से ज्यादा इस्लाम और कुफर की लड़ाई बना दिया था। आज हम आपको दिखाते हैं कि ये लड़ाई इंतखाबात के बाद भी कैसे जारी रही। जब बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म थी तो उन पर दाएं बाजू का दबाव था कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत राइज किया जाए। पंजाब में नवाज शरीफ वजीर आला थे। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को जज करने के लिए और दाएं बाजू के वोटर्स को खुश करने के लिए मई 1989 में पंजाब में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का ऐलान कर दिया। लाजमी नाज़रा कुरान और हाफिज़ों के लिए हर सतह पर मुफ्त तालीम और क़ियाम सलात के लिए इक़दाम किए जाने लगे। नवाज शरीफ के मुताबिक ये सब कुछ मुआशरे की इस्लाह के लिए कर रहे थे ताकि कहीं रियासत भटक कर सेकुलर ना हो जाए। 1990 में पाकिस्तान के इदारे सफारकों ने बदरे अव्वल का नाम से सैटेलाइट भी खला में छोड़ा, जो किसी भी इस्लामी मुल्क का पहला सैटेलाइट था। बदरे अव्वल 48 मिनट में जमीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता था। उन्हीं दिनों मुल्तान में टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश भी अखबारात की शायद सुर्खी बनी और इसे पाकिस्तान की तिबी तारीख में बड़ी कामयाबी समझा गया। मिसाइल और एटमी प्रोग्राम इस दौर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उस वक़्त की ये हकीकत भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात दे रहे थे और भरपूर मुखालफत करते थे, लेकिन एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर दोनों यकजान दो कलब थे। फौज और सियासतदान मिलकर एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहे। ये सब चल रहा था और इसी दौरान उलमा की तरफ से औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे आना शुरू हो गए। इधर बेनज़ीर के शोर आसफ अली जरदारी की करप्शन कहानियां भी ज़बान ज़द आम होने लगी। इन पर सरकारी मंसूबों में किक बैक्स लेने के इल्जाम लगे और इन्हें मिस्टर 10% का नाम दिया गया। इस सियासी खींचातानी के बावजूद पीपल पार्टी की हुकूमत कायम थी, लेकिन फिर पीपल पार्टी के हाथों एक सानिया हो गया। ये सानिया ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ। ये आखिरी तिनका क्या था? सिंध से आने वाली वो कौन सी खबरें थीं जिनके बायस लोगों ने अखबारात खरीदना छोड़ दिए? और तारीख का वो कौन सा ऑपरेशन था जिसे आधी रात गीदड़ या ऑपरेशन मैनीडेट काल के नाम से याद किया जाता है? ये सब दिखाएंगे अगली किस्त में। अगली एक साथ बर वक्त देखने के लिए मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए ताकि इस सिलसिले को हम जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।